اگر آج ہماری باری ہے تو کل ہم میں سے کسی اور کی باری ہو۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سپریم کورٹ نے شارع فیصل پر واقع نسلہ ٹاور کو ایک ہفتے میں گرانے کا حکم دے دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں آج چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی سربراہی میں نسلہ ٹاور سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے کمشنر کراچی کو جدید ٹیکنالوجی اور کنٹرولڈ ایمونیشن بلاسٹ کے ذریعے نسلہ ٹاور گرا کر ایک ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کے احکامات صادر کر دیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ نسلہ ٹاور کا مالک متاثرین کو رقم واپس کرے اور کمشنر کراچی نسلہ ٹاور کے مالک سے رقم متاثرین کو واپس دلوائیں۔ واضح رہے کہ چند روز قبل ضلع انتظامیہ کی جانب سے عدالتی حکم پر نسلہ ٹاور کے رہائشیوں کو عمارت خالی کرنے کے لیے نوٹس بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ نسلہ ٹاور کی مکینوں سے اظہار یکجہتی اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی بے حسی کے خلاف جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی کے تحت نسلہ ٹاور شارع فیصل پر کیمپ لگایا گیا، جہاں متاثرین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ متاثرین نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے نسلہ ٹاور کے انہدام کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی۔ عمر بھر کی پونجی لگا کر آشیانہ بنانے والے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے۔ اس موقع پر انتہائی رقت میں ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچا اور بار بار ایک ہی خیال آتا ہے کہ کیا ہوگا ہمارا، کہاں جائیں گے ہم، اپنے بچوں کی کیسی پرورش کریں گے ہم۔ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تنکا تنکا کر کے آج ہمیں توڑا جا رہا ہے، کل آپ میں سے کسی کو بھی چن لیا جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ایک آواز ہو کے کھڑے ہو جاؤ میرے بچوں، میرے بھائی، میرے بہن۔ اللہ کے واسطے کوئی اور دوسرے لوگ بے گھر نہ ہو۔ اگر آج ہماری باری ہے تو کل ہم میں سے کسی اور کی باری ہو۔ میں نسلہ ٹاور کا رہائشی ہوں۔ میں ہمارا یہی ہے پہلے احتجاج، ہمارا یہ جو مقصد آج احتجاج کا ہے، ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بس پیسے چاہیے، ہمیں یہاں سے نہ نکالا، اور اگر ہمیں یہاں سے نکالا جائے گا تو ہم تو نکلیں گے نہیں۔ ہم آج بیٹھے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کوشش میں ہیں، اور ہماری یہ چیف جسٹس صاحب سے جو ہے وہ التجا بھی ہم کر رہے ہیں، کئی دنوں سے دوبارہ کر رہے ہیں کہ نسلہ ٹاور کے فیصلے پہ پرسنلی، اب ظاہر ہے جو آرڈر آ گیا اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے، نہ ہم کر رہے ہیں کبھی بھی، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اگر چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ جیسے سو موٹو ہر کیس میں لیتے ہیں تو اس کا جو ہے اس کے آرڈر پہ نظر ثانی کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک معززانہ اپیل ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ پاکستان میں کئی مثالیں ہیں جہاں تھرڈ پارٹی کے مفاد کو دیکھا گیا ہے، یہاں متاثرین کے مفادات کو دیکھ کر فیصلے میں نظر ثانی کی جائے۔ ابھی حالیہ میں پنجاب میں 400 کچھ سوسائٹیز کو ریگولائز کیا گیا عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ کورٹ کے آنریبل جج نے جو بھی فیصلہ دیا ہے کہ 27 تاریخ کو اس کو خالی کر دیا جائے، تو ٹھیک ہے، ہم اس پہ منع نہیں کر رہے، مگر اب یہ ہے کہ جو ہمارے کورٹ کا جو فیصلے میں ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ہماری رقم دلائی جائے جو موجودہ ویلیو کے حساب سے، تو ہم تو بھائی یہی چاہیں گے، ہمیں پہلے ہماری رقم ملے، رقم مل جائے گی ہم خود خالی کر دیں گے۔ ہمارا پرزور اپیل ہے معزز عدالت سے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ نظر ثانی کریں۔ کیمپ سے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ متاثرین کو متبادل جگہ فراہم کیے بغیر کسی صورت نسلہ ٹاور گرانے نہیں دیا جائے گا۔ مکینوں نے زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر گھر بنائے ہیں۔ چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں کہ نسلہ ٹاور گرانے کے فیصلے پر نظر ثانی کریں اور جس قانون کے تحت بنی گالہ کو ریگولرائز کیا گیا ہے اسی قانون کے تحت نسلہ ٹاور کو بھی ریگولرائز کیا جائے۔ اگر کوئی فرد بھی چاہے وہ کسی بھی منصب پر بیٹھا ہوا ہے اپنی ضد اور اپنی انا کی وجہ سے کوئی فیصلہ کرے گا تو ہم بالکل یا بمانگے دہل کہتے ہیں اس فیصلے کو ہم قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے اسی 16 جون کی اپنی آبزرویشن میں ہدایات جاری کی تھی فیصلے کی صورت میں، جس طرح نسلہ ٹاور کے لیے کی تھی کہ گرین بیلٹ جو محمود آباد کی ہے اس پہ کہ الیکٹرک کا گریڈ اسٹیشن ہے اس کو فوری طور پر وہاں سے منتقل کیا جائے۔ آج جون کے بعد جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر 4 مہینے گزر گئے۔ جسٹس گلزار صاحب جب آپ کراچی تشریف لائیں اور اپنے انصاف کی کرسی کے اوپر جب بیٹھیں تو اس سے پہلے ذرا گرین لائن کا دورہ کر لیجئے گا محمود آباد کی، اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ کے الیکٹرک کے پاس وہ کون سی طاقت ہے
جس کے خلاف سپریم کورٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا, ہائی کورٹ بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا. فیصلے ہوتے ہیں تو اسٹے میں چلے جاتے ہیں. وہ لوٹ رہے ہیں, وہ معاشی قتل کر رہے ہیں, ان کے کھمبوں سے لوگ کرنٹ لگ لگ کے مر رہے ہیں, لیکن آپ فیصلہ نہیں کرتے. اس موقع پر پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی کراچی کے صدر سیف الدین ایڈوکیٹ, سیکریٹری پبلک ایڈ کمیٹی نجیب ایوبی نے بھی خطاب کیا, جبکہ سیکریٹری اطلاعات زاہد عسکری, جنید مکاتی, عمران شاہد و دیگر بھی موجود تھے. کیمپ میں نزلہ ٹاور کے متاثرین مرد, خواتین, بوڑھے, جوان اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نزلہ ٹاور کے متاثرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر مطالبات کے حق میں نعرے درج تھے. کیمرہ مین رضوان علی کے ساتھ قمر الرحمان, جسارت نیوز, کراچی.